من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك. وقال في موضع آخر فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام فأعطيناه ذاك. معزز حاضرین، پردے میں رہنے والی معزز خاتون، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس مبارک جگہ میں جمع فرمایا، اور اس سے بڑا احسان یہ ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں انسان جیسے بہترین مخلوق بنا کر ایمان جیسی دولت عطا کی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے انسانوں کی رشد و ہدایت کی خاطر انسانوں کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اور انسانوں کو جہنم کے گڑھے سے بچانے کے لیے رات دن محنتیں، کوششیں، جد و جہد کرتے رہے، اور اللہم امتی امتی کہہ کر اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے۔ حاضرین جمعہ، رمضان کے متعلق اگر باتیں کہی جائیں، بیان کی جائیں تو بہت ساری باتیں ذہنوں میں آتی ہیں، لیکن پھر بھی بہت ساری بنیادی باتوں کو
یاد دلانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے جب منبر رسول پر خطبہ دینے کے لیے چڑھ رہے تھے، جب پہلی سیڑھی پر اللہ کے رسول نے قدم رکھا تھا تو اس وقت کہا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر اپنا قدم رکھا تو کہا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اس وقت بھی کہا آپ نے آمین۔ صحابہ کرام نے بعد میں سوال کیا، اللہ کے رسول آپ نے کئی مرتبہ یا یہ کہہ لیجئے کئی سالوں سے خطبہ دیا ہے، کئی سالوں سے خطبہ دیا، کئی سالوں سے جمعہ کی نماز پڑھائی، جب بھی منبر پر چڑھے آپ نے آمین 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 کہتے ہوئے نہیں چڑھے۔ اس وقت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آمین کہنے کا جو ریزن اور جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا اس وقت جبریل امین آسمان دنیا سے یا یہ کہہ لیجئے کہ ساتوں آسمان سے ہواؤں اور فضاؤں کو چیرتے ہوئے اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور میرے پاس آ کر کے کہا تھا، میرے کان میں کہا تھا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے، ایسے انسان پر تمام فرشتوں کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آمین کہیے۔ اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ یعنی وہ انسان جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور جناب محمد رسول اللہ کی لعنت ہے۔ اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اس وقت کہا کہ جو شخص نبی کا نام سنے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص نبی کا نام سنے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، اور اے نبی آپ کی بھی لعنت ہو، یعنی آپ بھی ان پر لعنت بھیجیے، اس پر آپ کہیے آمین۔ اس پر محمد رسول اللہ نے آمین کہا تھا۔ اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت جبریل امین نے کہا تھا کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پا کر اپنے گناہ کی بخشش نہ کرا سکے، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پا کر اپنے گناہوں کو مٹا نہ سکے، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، اور اے نبی آپ بھی لعنت بھیجیے۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ پا کر اگر اپنے گناہ کی بخشش نہ کرا سکے انسان، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، احترام والا، عظمت والا مہینہ پا کر بھی اگر پروردگار کو خوش نہ کر سکے تو یاد رکھنا رب العالمین کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تاجدار مدینہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے اس انسان پر جو رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر اپنے گناہ کی بخشش نہ کرا سکے۔ مطلب رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر روزہ نہ رکھنے والا، رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگانے والا، رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرنے والا گناہوں سے، رمضان المبارک کا مہینہ پا کر حلال و حرام کی فرق کیے بغیر اگر اپنی زندگی گزارتا ہے تو ایسے انسان پر اپنے آپ لعنت بھیجتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے اس انسان پر لعنت بھیجی ہے، اور لعنت بھیجنے کا ریزن یہی ہے، سبب یہی ہے، بنیادی جو سبب میں نے بتایا کہ صرف رمضان المبارک کا مہینہ ہی ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین بھی اپنا نظام چینج کرتا ہے، جس میں پروردگار دنیا چلانے کا اصول چینج کرتا ہے۔
وہ قانون، وہ طریقے، وہ اصول، وہ منہج، یا یہ کہہ لیجئے جو رویہ، جو اصول ہے اللہ رب العالمین کا 11 مہینہ چلانے کا، ان تمام چیزوں کو جو 11 مہینہ مسلسل ایک لمٹ پہ چلتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کا قانون بھی چینج ہو جاتا ہے، اللہ کے نظام چینج ہو جاتا ہے، اللہ کا اصول چینج ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام چینج ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے رب العالمین بڑا مقدس مہینہ ہے، اس وجہ سے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ پا کر اگر اپنی گناہ کی بخشش نہ کرا سکے تو حقیقت میں ایسا انسان ملعون ہے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں، ایسا انسان ملعون ہے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ کے ساتھ ساتھ تمام فرشتوں کی نگاہ میں ایسا انسان ذلیل ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ اے لوگوں اگر پروردگار نے تمہارے درمیان رمضان عطا کرے، مبارک مہینہ عطا کرے تو اس کی قدر کرنا، اگر اس کی قدر نہ کرو گے تو پھر قیامت کے دن اس کا پچھتاوا اور قیامت کے دن اس کا برا جو رزلٹ نکلے گا بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اور اسی رمضان المبارک کی ہی وہ فضیلت ہے کہ رمضان کا ایک روزہ پوری زندگی روزہ رکھنے سے بہتر ہے، رمضان المبارک کا ایک روزہ پوری زندگی روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ اگر ایک روزہ انسان چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، اور اگر انسان 100 سال تک روزہ رکھے، خدا کی قسم دونوں میں کوئی کمپیئر، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر انسان جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑتا، 100 سال تک کوئی روزہ رکھتا رہے تو پھر دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں، آسمان زمین کا فرق ہو جائے گا، کیونکہ پروردگار نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ رمضان المبارک کی ایک ایک رات ایک ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے، رمضان المبارک کی ایک ایک رات ایک ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ اور کا 1000 صرف ایک گنتی پروردگار نے بتایا، ایسا نہیں کہ 1000 سے بہتر ہے۔ یہ جو 1000 کی تعداد صرف انسانوں کے ذہنوں میں اللہ رب العالمین بٹھانے کے لیے یہ کہہ رہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صرف اتنا جلدی 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ باقی کتنا بہتر ہے یہ پروردگار کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا، کیونکہ دنیا میں کچھ ایسی نیکیاں ہیں جسے پروردگار نے چھپا کے رکھا ہے۔ دنیا میں بہت ساری نیکی، حج کی نیکی، عمرہ کا نیکی، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ان تمام نیکیوں کو پروردگار نے کھول کھول کر کے بیان کیا کہ اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے۔ مگر دنیا میں کچھ ایسی نیکی ہے جیسے لوگوں کو معاف کرنا، اس کا ثواب کتنا ہے پروردگار کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح ایک روزے کا ثواب، روزے کا ثواب کتنا ہے یہ پروردگار کے علاوہ نہ تو نبیوں کو معلوم، نہ فرشتوں کو معلوم، اور نہ کوئی اسے جانتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کوئی نہیں جانتا۔ اسی وجہ سے سمجھ لیجیے کہ روزہ کتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کہتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، جو خالی پیٹ کی وجہ سے جب انسان کی سانس نکلتی ہے تو گندی ہوا نکلتی ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، بو نکلتی ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں اطیب من عند اللہ من ریح المسک، کستوری کی خوشبو یعنی مسک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ اور جانتے ہیں کیوں؟ یہ جو بدبو پیدا ہوئی ہے پیٹ میں صرف اللہ کی عبادت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ جو بدبو پیدا ہوئی، یہ جو خالی معدے، خلوف کہتے ہیں ایسے ہوا کو جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے زبان منہ سے نکلتی ہے، وہ ہوا جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے نکلتا ہے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے کہا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف من عند اللہ، لخلوف فم الصائم عند اللہ من اطیب من ریح المسک، جو مسک ہے، کستوری ہے، یہ خوشبو ہے، یہ مسک کی خوشبو اس سے زیادہ پسند ایک روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو پسند ہے کستوری سے زیادہ۔ تو پھر آپ یہ یاد رکھیے جب اللہ رب العالمین کو منہ کی بو اتنی پسند ہے
तो एक रोजेदार की इबादत अल्लाह को कितनी पसंद होगी, एक रोजेदार की तिलावत अल्लाह को कितनी पसंद होगी, एक रोजेदार का रोजा अल्लाह को कितना प्यारा होगा, एक रोजेदार की तकवा जो रमजान में अपने आप को गुनाह से रोके रखे, ये कैरेक्टर, ये उसूल अल्लाह को कितना पसंद होगा। एक रोजेदार जो अपने आप को हलाल चीजों से भी अपने आप को रोकता है, ये जो अपने आप को रोकता है, ये आदत अल्लाह को कितनी प्यारी होगी। जब रोजेदार की मुंह की बू जिसे इंसान पसंद नहीं करता, जिसे इंसान नाक चढ़ाता है, तिवरियां चढ़ाता है, इसके मुंह से बदबू आ रही है, उस बदबू की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह को उसकी बू पसंद है, अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को उसकी वो खुशबू कह लीजिए वो अल्लाह को पसंद है। और उलमा कहते हैं, खुदा की कसम तशरीह करते हुए उलमा कहते हैं कि कल कयामत के दिन जिस तरह लोगों की पहचान होगी उम्मत मुहम्मदिया के वजू के आसार से कि ये उम्मत मुहम्मदिया, ये मोहम्मद के मानने वाले लोग हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी तरह रोजेदार की पहचान इसी से उनकी जुबान से होगी। रोजेदार जब अपने कब्रों से कयामत के दिन अपने कब्रों से उठ के खड़े होंगे तो उनकी जुबान से पहचाना जाएगा कि ये रोजेदार, क्योंकि उनकी मुंह से कस्तूरी की खुशबू दूर दूर तक फैलेगी और पता चलेगा ये दुनिया में वो लोग हैं जो खालिस अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहते थे, ये वो लोग हैं जो खालिस अल्लाह के लिए रोजा रखा करते थे, ये वो लोग हैं जो हलाल और हराम सब छोड़ करके खालिस अल्लाह को खुश करने में लगे हुए थे। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, यानी रोजेदार की फजीलत, रोजेदार की अजमत, रोजेदार की अहमियत, रोजेदार की जो रिस्पेक्ट है अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक, ये हदीसों के अल्फाज में साफ साफ मौजूद हैं। इसी वजह से लोगों, अगर हमें चाहिए कि रमजान मुबारक का महीना परवरदिगार ने हमको अता किया है तो उसकी कदर करें, उसकी एहतराम करें, उसकी इज्जत करें। और रमजान की कदर करने का मतलब यही है कि सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहने का नाम रोजा नहीं है, सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहने का नाम रोजा नहीं है। रोजा का मकसद था लअल्लकुम तत्तकून, हम सुबह से लेकर शाम तक भूखे हैं लेकिन झूठ पे झूठ बोल रहे, तो ये कौन सा रोजा है। सुबह से शाम तक भूखे हैं मगर हमारी जुबान में गालियां हैं, ये कौन सा रोजा है। सुबह से शाम तक भूखे हैं लेकिन हम मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कौन सा रोजा है। सुबह से लेकर शाम तक भूखे हैं लेकिन हराम के पीछे पड़े हुए हैं, ये कौन सा रोजा है। सुबह से शाम तक भूखे हैं मगर एक दूसरे को नाजायज तरीके से सामान, कुछ भी नाजायज तरीके, नाजायज काम पर लगे हुए, कौन सा रोजा है। खुदा की कसम लोगों, रोजा का मतलब यह था कि अगर आपको कोई टॉर्चर करे, आपको कोई जुल्म करे, सताए, तो उस वक्त खामोश रह के सिर्फ इतना कह दो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था कि इन्नी साइम, मेरे भाई बदतमीजी न करो, मेरे भाई बुरा भला न कहो, मैं रोजे से हूँ। आप ताकतवर हैं, महान हैं, बदला ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर रोजे में अपने आप को कंट्रोल रखने का हुक्म दिया है अल्लाह के रसूल ने। आप इतना कह दें अगर रोजे में है तो कह दें, साफ साफ अल्फाज में कह दें इन्नी साइम, बड़े भाई हम रोजे से, हम कुछ बोल नहीं सकते, हम कुछ झगड़ नहीं सकते, गंदी बात बोल नहीं सकते। ये तरीका सिखाया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी वजह से चाहिए कि अगर रोजा है तो सबसे पहले जिंदगी में अपने अखलाक को सुधारा जाए, अपने गलत रवैयों को सुधारने का एक नाम रोजा है। ये ट्रेनिंग का महीना एक रोजा है, तरबियत का एक दूसरा नाम रोजा है। इसी वजह से तरबियत का ही महीना है। इसी वजह से लोगों चाहिए कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार हमें इन तमाम चीजों से, हर खुराफात से, हर शर से रोजे की हालत में महफूज रखे। और दूसरी बात यह है कि हमें चाहिए कि रोजा रखना चाहिए और उसी तरह रखना चाहिए जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दिया है और बताया, सिखलाया है। और दूसरी चीज ये है गार्जियनों के लिए, जिम्मेदारों के लिए, माँ बाप के लिए कि वो लोग अपने बच्चों पर ध्यान दें और बच्चों को रोजा रखवाने की भी कुछ तरगीब दिलाएं, ट्रेनिंग दिलाएं, बच्चों को रोजा रखने की आदत डालें, रोजा रखने की आदत डालें। आप सोचें रसूलुल्लाह का जमाना है, रसूलुल्लाह का जमाना, रबी बिन्त मुआविज एक सहाबिया औरत हैं रदियल्लाहु ताला अन्हा, वो खुद कहती हैं फकुन्ना नसूमु बाद, हम रोजा रखा करते थे, व नुसव्विमु सिबियानना, अपने बच्चों को रोजा रखवाते थे, व नजअलु लहुमुल लुअबता मिनल अहन, और ऊन का खिलौना बना बना करके रखते थे, ऊन का
खिलौना बना करके रखते थे। फइदा बका अहदुहुम अला त्ताम, और जब कोई खाना खाने के लिए रोते थे बच्चे, फअतैनाहु ज़ाका, तो हम वो खिलौना बच्चों को दे देते थे, वो खिलौना हम बच्चों को दे देते थे। आप समझ सकते हैं बच्चे कितने छोटे होंगे, खिलौना में, वो खिलौने ही में राजी हो जाते हैं। मतलब बच्चे बहुत छोटे हैं, बड़े बच्चों को तो खिलौना नहीं दिया जाएगा, बड़े बच्चों जिसकी अक्ल है उन्हें तो खिलौना नहीं दिया जाएगा। अब सोचिए ऊन का खिलौना कितने छोटे बच्चों को दिया जाएगा। अब रसूलुल्लाह के जमाने में सहाबियात कहती है रज़ी अल्लाहु अन्हुन कि हम अपने बच्चों को रोजा रखवाते थे मुहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए कौल के मुताबिक, अल्लाह के रसूल के हुक्म पर चलते हुए हम बच्चों को रोजा रखवाते थे। आज बच्चे बड़े बड़े हैं, 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल, सिर्फ माँ बाप इस वजह से छोड़वा देते हैं रोजा कि हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ता है। इसी वजह से माँ बाप रोजा नहीं रखवाते हैं कि हमारा बच्चा भूखा है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जरूरी नहीं आप 30 रोजा रखवाएं, कम से कम आप 15 रोजा रखवाएं, लेकिन आदत डालें अपने बच्चों को, आदत डालें अपने बच्चों को। हर रोज न रखवाएं, हफ्ते में 3 दिन रखवाएं, लेकिन लोगों ये तरीका है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को तरबियत कैसे कर रहे हैं। आपको दुनिया की फिक्र है, आपकी आखिरत की भी फिक्र माँ बाप को खुद करनी होगी। आप जिम्मेदार है, सवाल अल्लाह ताला माँ बाप से करेगा, सवाल अल्लाह ताला गार्जियनों से करेगा। इसी वजह से बच्चों को अगर रोजा रख कर के भूख का एहसास ना हो, रोजा रख कर प्यास का एहसास ना हो, तो फिर रोजा किसे कहते हैं। अगर रोजा रख कर भूख का प्यास ना हो, तड़प ना हो, एहसास ना हो, गला न सूखे, आवाज न बैठे, तो फिर रोजा क्या है, रोजा किसे फिर कहा जाता है, फिर रोजा किसे आखिर इंसान कहेगा। इसी वजह से लोगों चाहिए ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को मानते हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज पर चलते हुए अपनी जिंदगी को निखारने की कोशिश करनी चाहिए, अपने बच्चों को तरबियत करनी चाहिए। हमारे खुद की बेहतर है, मरने के बाद बाप को सिर्फ औलाद के जरिए से सवाब मिलती है, याद रखना। मरने के बाद जो अल्लाह के रसूल ने कहा कि सारी नेकियां बंद हो जाती है, सदक़े जारिया, इल्मे नाफे, और ये जो एक नेक औलाद होती है। अगर आज आप अपने औलाद को नेक बनाए, नमाज का आदी बनाए, रोजे का आदी बनाए, तो मरने के बाद आपको इन्हीं औलाद से सवाब मिलेगा। वरना मरने के बाद इन 3 रास्तों के अलावा दुनिया में कोई और रास्ता नहीं जो आपको सवाब मिल सकता है। मरने के बाद कोई और तरीका नहीं है जो आपको सवाब मिलेगा। आपकी कब्रों में नूर पहुंचेगी, रोशनी पहुंचेगी, कोई और रास्ता नहीं होगा। खुदा की कसम लोगों तवज्जो दें, अगर अपने रोजा रख कर भी अगर हम रोजा रखें, अपने बच्चों को आदत डालें, ये रसूलुल्लाह का तरीका है, मनहज है, उसूल है। इसी वजह से इन पर गौर व फिक्र किया जाए। और दूसरी चीज ये है कि रोजा रख कर भी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, रोजा रख कर भी हमारे मुसलमान भाई, मुसलमान चचा, मुसलमान बड़े भाई, छोटे भाई, खुदा की कसम नमाज की पाबंदी भी नहीं कर पाते। पता नहीं मजबूरी कौन सी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मजबूरियों को दूर करे। लेकिन रमजान के रोजे रख कर भी अगर फर्ज नमाज की पाबंदी नहीं हो पाती है लोगों, तो खुदा की कसम ये रमजान के साथ बहुत बड़ी कोताही है, रोजे के साथ बहुत बड़ी कोताही है, रोजे के साथ बहुत बड़ी कोताही है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोजे को कबूल फरमाए। मगर इतना जान लीजिए कि अगर रोजा रख कर फर्ज नमाज की अगर पाबंदी नहीं हो पाती है, तो ये बहुत बड़ी भूल हो रही है हमसे, बहुत बड़ी भूल हो रही है। और खुसूसन फज्र जैसी नमाज में, खुसूसन फज्र जैसी नमाज में अगर मुसलमानों की एक बड़ी जमात सो रही हो, तो फिर रोजा किस लिए आया था। फिर इंसान सुबह से लेके शाम तक किस नाम से भूखा रहता है, क्यों भूखा रहता है। अगर इंसान सुबह से लेके शाम तक भूखा किस वजह से रहता है। इसी वजह से लोगों को चाहिए कि अपने आप को गफलत की चादर को थोड़ा साइड में रखकर, गफलत की रेदा को फेंक कर, गफलत की चादर को थोड़ा साइड में रखकर अल्लाह के दर में आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इबादत कर लेनी चाहिए। ये जो फुर्सत के लम्हात बार बार मयसर नहीं आते। और मैंने कहा कि कब्रों में पड़े हुए मुर्दार भी ये तमन्ना करते हैं, लौ यतमन्नहु यौम रमजान, काश रमजान का एक रोजा मिल जाता तो हम अपने परवरदिगार को खुश कर ले जाते हैं।
قبر کا مردار بھی تمنا کرتا ہے لو یتمنوا یوم رمضان کے رمضان کا ایک روزہ مل جائے تو عبادت سے تلاوت سے صبح سے شام تک بھوکا رہ کر کے ہم خود بھی اپنے گناہ کو معاف کر لیں اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کر کے اپنے ماں باپ کی قبروں میں کچھ روشنی پہنچا دیں. یہ قبر کا مردار تمنا کرتا تو کم از کم ہم ان مردار سے تو بہتر ہیں. لوگوں آج اللہ نے ہماری سانسیں ہماری دھڑکنیں چالو رکھی ہیں, ہمارے اندر جان ہے, ہمارے اندر فہم ہے, ہمارے اندر صلاحیت ہے, سوچ بوجھ کی اللہ رب العالمین نے طاقت دیا ہے, تو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. اور خصوصاً روزہ رکھ کر جہاں فرض نماز کی پابندی ضروری ہے وہیں سچائی کے ساتھ ایک مسلمان ہونے کے ناطے, ایمانداری کے ساتھ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے آپ سے سوال کریں. ایسا نہیں کہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے, بولنے کی ضرورت ہے, کچھ نہیں, بس اپنے جیم کو اپنے نفس سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, مسلمان گھر میں پیدا ہوئے الحمدللہ, کلمہ توحید یعنی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں الحمدللہ, مگر کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ 11 مہینے ہو گئے قرآن کو ہاتھ تک لگایا ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ اللہ کا قرآن ایسے ہے, اللہ کے قرآن شروع میں بڑی صورتیں ہیں, آخر میں چھوٹی صورتیں, اللہ کا جو بنایا محمد رسول اللہ کا جو ترتیب دیا ہوا ہے, جو کلام پاک ہے, کتنے ایسے ہیں. اور اگر 11 مہینے کے بعد نہ کی جائے تو خدا کی قسم آج لگ بھگ 9 روزہ مکمل ہونے والے ہیں, تو کتنے ایسے مسلمان ہیں 3 حصے میں 1 حصہ گزر چکا ہے, مگر کتنے ایسے مسلمان جو قرآن کو ہاتھ تک لگایا ہو, یا قرآن کی ایک آیت تک پڑھی ہو, یا کسی بچے کو بٹھا کر کے یہ کہا ہو کہ میرے بیٹے, میرے بھتیجے, میرے بھائی, میرے دوست, تم مجھے قرآن کریم کے 2 صفحے سناؤ. یا کسی عالم دین سے کہا گیا ہو کہ مولانا ہمیں اتنا بتائیے قرآن کریم کی جو تراویح میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں, یہ جو تلاوتیں کی جاتی ہیں, اس میں کیا ایسے احکام ہیں, اس طرح کے جو الفاظ سننے کو ملتے ہیں, اس طرح کے جو احکامات ہیں, اس میں پیغامات کیا ہے, کتنے ایسے سچے دل سے. اسی لیے لوگوں یہ تمام چیزیں یاد رکھنا, یہ قرآن کے ساتھ ناانصافی ہے, یہ قرآن کے ساتھ بے عزتی ہے, یہ قرآن کے ساتھ بے حرمتی ہے. خدا کی قسم رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے, رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا حدیث رسول بھی یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہوتا ہے, مگر وہ علماء جو 11 مہینے حدیث کا درس دیتے, جب رمضان آتا تو حدیث کی کتاب بند اور قرآن کریم کو اٹھا کر قرآن کا درس دینا شروع کرتے, قرآن کا درس دینا شروع کرے. اگر یہاں درس دینا شروع کر دیا جائے تو لوگوں کے 70 حیلے, 70 بہانے, 70 بیماریاں, 70 مجبوریاں اور 70 جھنجھٹ انسان کے ذہنوں میں آ جائے گا, مگر سننے کو تیار نہیں. یہ انسان کی کوتاہی ہے, خدا کی قسم یہ رمضان کے ساتھ بے عزتی ہے, رمضان کے ساتھ بے عزتی ہے. لوگوں کا تعلق تو یہ ہونا چاہیے کہ امام پر پریشر ڈالا جاتا, امام کو کہا جاتا کہ امام صاحب ہمیں درس دیا کیجیے. ہم خدا کی قسم بچپن سے لے کر 60 سال کی عمر ہو چکی ہے, نماز کا طریقہ ہم نے کہیں نہیں سیکھا, تو کیا ہم صحیح پڑھ رہے ہیں, غلط پڑھ رہے ہیں؟ مولانا ہمیں تھوڑا نماز کا 2 منٹ 5 منٹ 4 منٹ بتا دیا کیجیے. مگر بتائیے, مگر لوگ سننے کو تیار نہیں. لوگوں پتہ نہیں نمازیں صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں, دعا صحیح ہے کہ نہیں. اگر ہم صرف رکوع سجود کھڑے ہوتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, یہ اللہ رب العالمین کے وہاں قبول ہو بھی رہی ہے یا نہیں, ان تمام چیزوں کی فکر ہمیں خود کرنی ہوگی. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں جانتے ہو, حدیث رسول ہے کہ قیامت کے دن ایسے ایسے لوگ آئیں گے, قیامت کے دن ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو 70 سال تک نماز پڑھے ہوں گے, 70 سال تک ٹائم کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے ہوں گے, مگر قیامت کے دن نامہ اعمال میں ایک بھی نماز نہیں ملے گا. قیامت کے دن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک بھی نماز نہیں ملے گا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نماز کو اس طریقے سے نہیں پڑھا ہے جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا ہے جو محمد رسول اللہ نے سکھلایا ہے. ان عادات کا, ان اخلاق کا, ان اصول کو نہیں اپنایا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی. آخر باتیں بہت ساری کہنے کو ہے, رمضان کے متعلق بہت ساری باتیں کہنے کو ہے, اور یہ ساری رمضان سے ریلیٹڈ ہیں. نماز ہو, عبادت ہو, تلاوت ہو, اپنے بچے کو روزہ رکھوانا ہو, اپنے اخلاق کو سدھارنا ہو. روزے کا مقصد ہے, روزہ کیوں آتا ہے؟ روزہ انسان کو بدلنے آتا ہے, روزہ انسان کے دلوں میں تقوی پیدا کرنے آتا ہے, روزہ انسان کے دلوں میں. اور سب سے بڑی چیز رمضان کا جو مہینہ ہے یہ قرآن سننے کا مہینہ ہے.
رمضان کا جو مہینہ ہے یہ قرآن زیادہ سے زیادہ سننے کا مہینہ ہے، مگر آج جہاں ہم خود قرآن کو نہیں پڑھتے، جہاں ہم خود قرآن سے دوری بنائے بیٹھے ہیں، جہاں ہم خود قرآن سے دور غفلت ہیں، پتہ نہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں اللہ رب العالمین انہیں معاف کرے کہ پورا رمضان گزر جاتا ہے قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ بھائی آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو چھونے سے تو اللہ نے منع نہیں کیا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، قرآن چھو سکتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، قرآن اٹھا سکتے ہیں، قرآن اٹھانے میں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ قرآن اٹھائیں، دیکھیں، پلٹیں، ہے کیا اس قرآن میں، قرآن کا احکام آیات کس طرح لکھی ہے، کیسے ہے قرآن، کبھی کھول کے غور و فکر کریں کہ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے تھے، یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیا تھا، یہی وہ قرآن تھا جس کی وجہ سے نبی کو مکے سے نکالا گیا تھا، یہی وہ قرآن تھا جس کی وجہ سے نبی کے چچا کے گردن کاٹ کر کلیجہ نکالا گیا تھا، یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے نبی کی بیٹی کے پیٹ میں جو بچہ تھا اسے بھی مارا گیا تھا، یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے ابن تیمیہ کو دمشق اور قاہرہ کی جیل میں قید کیا گیا تھا، یہی وہ قرآن ہے جس میں سعد قطب جیسے بڑے بڑے دگج علماء کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا، یہی وہ کیا بتایا جائے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کا احترام کیا ہے، قرآن کی قربانی کیسے کیسے لوگوں نے دیا خیر اس قرآن کے لیے۔ خدا کی قسم جو نیچر آف قرآن یعنی قرآن کے جو ماہیت، قرآن کی اصل کیا، اس کے سلسلے میں لوگوں نے علماء نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس کے بارے میں اگر کبھی غور و فکر کیا جائے تو ایک لمبی لسٹ ملے گی جس میں علماء کو کاٹ کر لٹکا کر پھانسی دے دیا گیا تھا کہ قرآن چھونے کا ادھیکار نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا ادھیکار نہیں ہے، ہمیں کون روکتا ہے قرآن پڑھنے سے، ہمیں کون منع کرتا ہے، ہم اگر قرآن کو اٹھائیں تو ہمیں کون روکے گا۔ مگر ہائے ہائے افسوس لوگوں، افسوس ہوتا ہے، ہمارے ہی اپنے لوگ ہیں، سارے اپنے لوگ ہیں، مومن بھائی ہیں، امہات المومنین جیسے درجے رکھنے والی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، مگر نہ تو بچوں کو کہیں گے قرآن پڑھو اور نہ ماں باپ گارجن مرد حضرات کے خود پڑھنے کی ذمہ داری نہ سننے کی ذمہ داری۔ بس جو 11 مہینہ ہے وہی طریقہ، وہی رول ماڈل، وہی منہج، وہی اصول، جس طریقے سے 11 مہینے میں زندگی چل رہی تھی بس رمضان بھی اسی طرح سے گزر جائے گا، اور پھر انسان لمبی سانس لے گا الحمدللہ 30 روزے ختم ہو گئے، آج سے پھر سے کھانا پانی شروع۔ خدا کی قسم لوگوں سوچیں، اپنے آپ کو غور و فکر کریں، کب مر جائیں گے، سانسیں رک جائیں گی، دھڑکنیں بند ہو جائیں گی، کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ لوگ رمضان میں بھی جنازے میں شرکت کرتے ہیں، رمضان میں بھی جنازے میں جاتے ہیں، رمضان میں بھی لوگ مٹی دینے جاتے ہیں، کس کو کیا خبر ہے؟ خدا کی ایک ایک اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کرے گا، ایک ایک وقت کا حساب کرے گا، ایک ایک دولت کا حساب کرے گا، ایک ایک سانس کی اللہ رب العالمین اپنے پاس بلا کر کے اس کا حساب و کتاب لے گا۔ کیا جواب دیں گے؟ ہماری زندگی میں روزے نہیں، 11 مہینے قرآن نہیں سنے، اور اگر 11 مہینے تراویح کی اگر بات آئے گی تو آج کل جو ماحول بن چکا ہے قرآن تراویح سننے کا، مساجدوں میں اہتمام کرنے کا، کہاں جائیں انسان کہ ہماری جلدی چھٹی ملے، کس مسجد میں جائیں جلدی چھٹی ملے، وہاں 5 منٹ پہلے چھٹی ملے گی، وہاں 10 منٹ پہلے چھٹی ملے گی، وہاں 15 منٹ پہلے چھٹی ملے گی۔ خدا کی قسم اگر آپ کو جلدی چھٹی ہی لینی ہے نماز سے تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ایک ایک نیکی کی اہمیت کیا ہوتی ہے کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ ایک ایک آیت زیادہ سننے کا فائدہ کیا ہے کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ آج کل کیا ماحول بن چکا ہے، لوگوں کا مزاج کیا بن چکا ہے، قرآن کہاں جلدی ختم ہو رہا، کہاں جلدی ختم ہو رہا، کس گاؤں میں، کس علاقے میں۔ ایک وقت تھا کہ ہم کسی اور کو کہتے تھے کہ یہ جو فرقے والے لوگ ہیں، یہ جو فرقے والے لوگ ہیں پتہ نہیں قرآن کیسے پڑھتے ہیں، یعلمون اور تعلمون سمجھ میں آتا، ہم بات کرتے تھے، ایک وقت تھا دوسروں کے بارے میں بات کرتے تھے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہ آج ہم خود مجرم ٹھہر رہے ہیں، ہم خود مجرم ہو رہے ہیں۔ آج 5 منٹ پہلے اگر کہیں ختم ہو تو چلو وہاں چلو چھٹی ملے گی، 10 منٹ پہلے کہیں ختم ہو وہاں چھٹی ملے گی، 15 منٹ پہلے کہیں ختم ہو گئی چھٹی ملے گی۔ خدا کی قسم لوگوں ایک آیت زیادہ سننے کا فائدہ کیا ہے نا، یہ صرف اور صرف کل قیامت کے دن آپ کو پتا چلے گا۔ 10 منٹ بچا کر آپ بہت بڑے کامیاب انسان نہیں بن جائیں گے، 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ بچا کر آپ زندگی کے بڑے مہان انسان نہیں بن جائیں گے۔ ایک آیت زیادہ سننے کا جو فائدہ آپ کو ملے گا کل قیامت کے دن آپ کو فائدہ ملے گا۔ اسی لیے چاہیے اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں۔ رمضان آیا ہی ہے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، رمضان آیا ہی ہے انسان کو بدلنے کے لیے، رمضان آیا ہی ہے انسان کی غفلت کی چادر کو پھینکنے کے لیے۔ رمضان کیوں آیا ہے؟ رمضان کے سارے نظام اللہ کیوں چینج کرتا ہے؟ حلال چیزوں کو اللہ کیوں روک دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین تمام قوانین کیوں چینج کرتا ہے؟ جو انسان محنت سے کماتا ہے، حلال چیز ہے، اس سے بھی پروردگار کیوں منع کرتا ہے کہ لوگوں بدل لو خود کو بدلو۔ اگر تمہیں حرام کھانے کی عادت ہو چکی تو احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے حلال منع کیا ہے تو روک سکتا ہے،
حاضرین جمعہ، باتیں بہت ساری کہنے کو ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام لوگوں کو اخلاص کے ساتھ اللہ پروردگار اسی طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے مولا تو خوش ہوگا، اور ہمیں بھی ہمارے گارجنوں کو بھی اللہ تو توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں پر دھیان دے، بچوں کو بھی تربیت یافتہ بنائے، بچوں کو نیک سیرت بنائیں، بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں، اور بچوں کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے سینوں میں قرآن کی محبت عطا کر، بار الہ ہمارے سینوں میں نماز کی محبت عطا کر۔ پروردگار ہمارا تعلق اللہ رب العالمین تو اپنے آپ سے اللہ ہمارا تعلق تو جوڑ دے، اللہ ہمارا تعلق مساجدوں سے جوڑ دے، اللہ ہمارا تعلق قرآن کی تلاوتوں سے جوڑ دے۔ اے اللہ ہمیں ہر اس راستے سے بچا پروردگار جس راستے میں ناکامی ہے، جس راستے میں رسوائی ہے، جس راستے میں ذلت ہے، پروردگار ہر ایسے راستے سے بچا۔ اور اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار تو ان کی روحوں کو سکون پہنچانا، اللہ تو ان کی قبروں میں اللہ تو سکون عطا کرنا۔ جو مائیں، جو بہنیں، جو گارجن، کسی کے ماں، کسی کے باپ، کسی کے بھائی، کسی کے بہن، کسی کے رشتہ دار اللہ اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تو انہیں جنت جیسے نعمت عطا کرنا، ان کی قبروں میں نور عطا کرنا۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ